سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ علم نجوم کی بنیاد حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علییا۔ وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، انہیں ایلیا تبشی بھی کہا گیا، الیاس بھی کہا گیا، ہنوک بھی کہا گیا اور اوزیرس بھی کہا گیا۔ اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں تو آپ ورطہ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ ہفتوں کے نام انہوں نے رکھے، پہلی انسانی تہذیب کی بنیاد ادریس علیہ السلام نے رکھی، مصر کی بنیاد ادریس علیہ السلام نے رکھی، ہفتے کے دنوں کے نام اور جو کیلنڈر ہمارے درمیان موجود ہے اور جو بروج، جو 12 کے 12 برج جو کہانی بیان کرتے ہیں، یہ ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام نے بتایا۔ سب سے پہلے انہی سے یہ علم چلتا ہوا ان کے شاگردوں پروٹاگورس تک پہنچا، آشوریوں تک پہنچا، بابلیوں تک پہنچا، اور بابل کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ بھی ادریس علیہ السلام کے توسط سے ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، آپ کہیں گے جی بابل پہلے ہے مصر بعد میں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بہر کیف۔ اور فراعنہ کے بعد کے مصر نے بھی جو علم لیا وہ بابل سے لیا، اور پھر اس کی تاریخ جو ہے وہ بعد میں آ جاتی ہے، کلدانی علم نجوم اور حمورابی کا علم نجوم اور قدیم مصر کا آشوریوں کا جو علم نجوم ہے۔ تاہم حتمی طور پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوستان میں، انڈیا میں علم نجوم کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ ایک امریکی محقق ڈیوڈ پینکری وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ زائچہ جاتی جو ہوروسکوپ کا جو چارٹ بنایا جاتا ہے، جسے جنم کنڈلی کہا جاتا ہے، تسویۃ البیوت جو چوکور بنایا جاتا ہے، اچھا اس کا مربع ہونا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اہل اسلام کا یہ عربوں سے لیا ہوا علم ہے۔ باہر کیف میں اس سے آگے بات کرتا ہوں۔ یونانیوں نے، گریکس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے یونا جاتک۔ یونا جاتک کے توسط سے انڈیا میں موجودہ جو ماڈرن اسٹرالوجی ہے، جسے ویدک اسٹرالوجی کہا جاتا ہے، ہوروسکوپ چارٹ بنانا اور اس کے ذریعے زندگی کی خبریں دینا، یہ یونا جاتکا کے توسط سے ہی آیا ہے۔ اب ہمارے انڈیا کے جو مورخین ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ اس بات پہ تل ملا اٹھیں گے، انگاروں پہ سوار ہو جائیں گے، مرچیں چبائیں گے، کانوں سے دھواں نکالیں گے، طیش میں آ جائیں گے، غصہ کریں گے، لیکن آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے، یہ درست ہے۔ یونا جاتک میں جو یونانی علم نجوم بیان ہوا ہے وہ سارا کا سارا آج کل سرقہ ہو کے انڈین اسٹرالوجی میں آ گیا ہے، اور اس کے تقریباً جتنے بھی اجزاء ہیں وہ انڈین اسٹرالوجی میں منقلب ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈین اسٹرالوجی جیوتش جو ہے وہ زیادہ پرانا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، بہت قدیم ہے، ہوگا کوئی 1500 سال پرانا، مطلب اس سے زیادہ قدیم نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا الہامی علم ہے اور یہ منصوص من اللہ ہے اور یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے اور یہ بڑا قدیم ہے، الوہی ہے، ناقابل تردید ہے اور اولین اور قدیم ترین علم ہے، تو یہ آپ تاریخ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، پھر آپ نابلد ہیں، آپ کو تاریخ علم نجوم کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ یہ بابل ہے، یہ مصر ہے، یہ اشور ہے، یہ جناب ادریس علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اچھا، یہ جو انڈین اسٹرالوجی ہے، اس میں ایک اصطلاح جو رائج ہوئی ویدک اسٹرالوجی۔ یہ ویدک اسٹرالوجی کیا بلا ہے جی؟ یہ ویدک اسٹرالوجی کا لفظ جب ماڈرن ایج آتا ہے اور انٹرنیٹ کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں یہ بڑا عام ہوا۔ اس سے پہلے انڈیا کی کسی کتاب میں، کسی میگزین میں، کسی رسالے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ تقریباً 1970-80 کی دہائی کے بعد یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ویدک اسٹرالوجی کا کوئی لفظ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ ویدک کا ٹانکا بعد میں لگایا گیا ہے۔ بی وی رمن کے اسٹرالوجیکل میگزینز جو اب تک چھپتے رہے ہیں، اس میں یہ لکھا جاتا رہا ہندو اسٹرالوجی یا انڈین اسٹرالوجی۔ بس اب ختم کر رہا ہوں اس خشک ترین بات کو
کہ آج کل جیوتش کا جو ماخذ ویدوں کو بتایا جاتا ہے تو وید بالخصوص رگ وید وہ دیوتاؤں کی حمد و ثنا پہ مبنی ہے، ان کے منظوم گیتوں پہ مبنی ہے. آپ رگ وید کا مطالعہ کر لیں، باقی جتنے بھی وید ہیں ان کا مطالعہ کر لیں، آپ کو کسی نوعیت کا کوئی عملی پریکٹیکل نجوم اس میں نہیں ملے گا. اور مہا بھارت کی قدامت بھی جو ہے وہ 3 صدی قبل مسیح تک ہے، اس سے پہلی نہیں ہے. اور یہ کہا گیا کہ وہ سنسکرت میں لکھی گئی ہے. جیوتش کی اکثر کتابیں، تمام نہیں، اکثر کتابیں 6 سے 16ویں صدی بعد از مسیح لکھی گئی ہیں. اس سے پرانی اگر کوئی کتاب مجھے دکھا دے تو میں مان لوں گا. تو یہ جو ہمارے ہاں سنسکرت ہے یہ قدیم بھی یہی ہے، وسطی بھی یہی ہے اور جدید بھی یہی ہے. یہ تمام کا تمام جیوتش سسٹم زیادہ سے زیادہ 1500 سال پرانا ہے، اور یہ اہل اسلام سے لیا ہوا ہے، ہم سے لیا ہوا ہے. اور یہ دعاوی یہ باطلا کرنا کہ ہندو اسٹرالوجی میں نشتروں کا ذکر ہوتا ہے، فکسڈ سٹار کا ذکر ہوتا ہے، نجوم ثوابت کا ذکر ہوتا ہے اور اس اسٹرالوجی پہ بات کی جاتی ہے، تو یہ اسٹرالوجی اس کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے. اور اسلام کے عظیم پیغمبر جنہوں نے روئے زمین پہ گنتی کی بنیاد رکھی، پہاڑے کی بنیاد رکھی، حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھی. اب میں آپ کو اس حوالے سے بتا دوں کہ یونانیوں کا علم ہے، اور اس سے پہلے یہ مصریوں کا علم ہے، بابلیوں کا علم ہے، اور بابلیوں سے پہلے یہ مصریوں کا علم ہے. بابلیوں سے مصریوں کے پاس آیا، پھر مصریوں سے دوبارہ بابلیون کے پاس آیا، اور پھر پوری دنیا میں پھیلا. اگر نشتروں کی بات کی جاتی ہے، فکسڈ سٹار کی اسٹرالوجی کی بات کی جاتی ہے، تو یہ تو چائنا میں بھی ہے، اور چائنا میں بہت قدیم ہے. اور پرشیا کا علم نجوم، اب بات اس ڈھب پہ آ گئی ہے تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تمام شیعہ سنی کتب احادیث میں یہ موجود ہے، منابع ثقہ میں یہ موجود ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی، جنہیں سلمان محمدی کہا جاتا ہے، سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، لو کان الدین عند ثریا لنالہ الرجال من ابناء فارس. چونکہ سلمان پرشین تھے، فارسی تھے، عجمی تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلمان تیرا تعلق اس قوم فارس کے ساتھ ہے کہ اگر اسلام، اگر دین ثریا ستارے پہ بھی ہوتا. یہ ٹورس کانسٹیلیشنز کے بعید ترین بہت ڈسٹنس پہ ثریا ہے، جسے فارسی میں پروین کہا جاتا ہے، پلیسیڈیس. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دین ثریا ستارے پہ بھی ہوتا، اتنی دور ہوتا، تو فارسی اسے وہاں سے لے آتے. اس حدیث سے 2 باتیں تو بڑی کھل کے نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. پہلی بات یہ سامنے آ گئی کہ علم کی جستجو میں اور دین کی معرفت اور حقیقت کو دریافت کرنے میں، دین کے غوامض، اسرار اور دین کے باطنی معانی کو دریافت کرنے میں عربوں سے زیادہ فارسیوں کا حصہ ہوگا. فارسی دین کی حقیقت کو دریافت کر لیں گے. الحمدللہ پرشینز، اہل عجم، چاہے وہ اہل سنہ ہیں، چاہے وہ مذہب مکتب اہل بیت پہ ہیں، انہوں نے حدیث پہ بڑا کام کیا. بخاری، امام مسلم، امام بخاری سبھی فارسی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت فارسی تھے. تو فارسیوں کا بڑا کام ہے دین میں. اور آقا علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ثریا ستارہ اتنی دور ہے، اس کی خبر بھی فارسی رکھتے ہیں. تو یہ پرشیا کا جو علم نجوم ہے، اس میں بھی نشتر، یہ جو منازل القمر ہیں، یہ جو مینشنز آف دا مون ہیں، یہ تو قبالہ میں بھی ہیں، یہ تو جیوز اسٹرالوجی میں بھی موجود ہیں. یہ کوئی ہندوانہ اسٹرالوجی کا کوئی چمتکار یا کرشمہ نہیں ہوا، اور نہ یہ اتنا کوئی قدیم ہے کہ آپ ہمیں بھاشن دیں اور ہمیں بتائیں کہ جی ویدک اسٹرالوجی جو ہے وہ بڑی اتنی قدیم ہے.